مسلم لیگ نواز دو دھڑوں میں واضح طور پر تقسیم ہے، اور کل پھر ایک طرف مریم گروپ ہمیں نظر آیا اور دوسری طرف وہ پولیٹیشین مسلم لیگ نواز کے نظر آئے جو کہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی پالیٹکس جو ہے وہ ان کو بالکل ایک ایسی بند گلی میں اور ایسے گڑھے میں دھکا دے رہی ہے کہ جہاں پہ رسوائیاں ہی رسوائیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل گندے انڈے پھینکے گئے اور انڈے اچھے تھے انڈے، لیکن گندے انڈوں نے انڈے پھینکے، اصل مسئلہ یہ تھا۔ اور یہ بڑی پرانی ایک بیہودہ سی ایک طریقہ ہے انڈے پھینکنا، اور اس کا ایک انسلٹ کرنا یہ ہے کہ انسلٹ کی جائے، کیونکہ آپ نے جیلیں بھر کے دیکھ لی، جھوٹے مقدمات کر کے دیکھ لیے اور بیٹوں کو اٹھا کے دیکھ لیا، چادر چار دیواری، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے توقیر کر کے دیکھ لیا، لیکن آپ کی جو نفرت ہے، جو انتقام ہے، بغض ہے، حسد ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اور اسی لیے کل آپ نے انڈوں والا کام کیا، اور اس کے رد عمل جو آ رہا ہے گندے انڈوں نے جو انڈے پھینکے، اس کا رد عمل جو آ رہا ہے اس سے ہمیں واضح طور پہ ڈویژن نظر آ رہی ہے سوسائٹی میں بھی۔ اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو مریم گروپ ہے وہ بڑا خوش ہے اور اس کا دفاع کر رہا ہے، یہ گندے انڈوں کا دفاع کر رہا ہے۔ اور اس میں مریم گروپ میں طلال چودھری صاحب ہیں، وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سلسلہ ہی شروع کیا جی پاکستان تحریک انصاف نے، اور پھر خواجہ آصف نظر آئے اور انہوں نے کہا جی یہ بھی شروع کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے تو کہاں شروع کرنا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا گند جو ہے پالیٹکس میں، اگر آپ بالکل مختصراً بتاؤں، یہ پرمٹ، پلاٹ، پیسہ، کردار کشی، خواتین کی بے حرمتی، یہ سارے کا سارا اس جاتی عمرہ کے خاندان سے جڑا ہوا ہے۔ اور مسلم لیگ کی قیادت جب سے ان کے پاس آئی ہے، محمد خان جنیجو صاحب کے پاس بھی جب قیادت تھی تب تک بھی یہ گند نہیں تھا، اور اس کے بعد جب محمد خان جنیجو صاحب مرحوم کو انہوں نے ہٹا کر زبردستی مسلم لیگ پہ قبضہ کیا اور اس کا نام رکھا مسلم لیگ نون۔ جب سے مسلم لیگ کے ساتھ نون لگا ہے اس وقت سے یہ پرمٹ، پلاٹ، پیسہ، کرپشن اور خواتین کی بے توقیری، یہ سب کچھ اس وقت آیا ہے۔ اس وقت سے بعد سے لے کے نہ کسی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی عزت رہی، نہ کسی چیف جسٹس کی عزت رہی، نہ کسی جج کی عزت رہی، نہ کسی جرنلسٹ کی عزت رہی، کیونکہ یہ ججوں کو خریدتے ہیں، یہ جرنلسٹوں کو خریدتے ہیں، یہ جرنیلوں کو خریدتے ہیں، یہ ارکان پارلیمان کو خریدتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ، یہ سارے کا سارا گند اس وقت آیا ہے۔ مسلم لیگ نواز دو دھڑوں میں تقسیم۔ خواجہ صاحب آئے، وہ انہوں نے کہا جی محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ کیا کیا غلیظ حرکتیں کرتے رہے ہیں، اور ساری باتیں کئی دفعہ میں ریپیٹ بھی کر چکا ہوں۔ تو باقاعدہ طور پہ جہاز سے، ہیلی کاپٹر سے جو یہ تصویریں لیتے تھے اور تصویروں کو وہ کرتے تھے، وہ فورجری کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو پھینکتے تھے الیکشن کمپین کے وقت، اور اس طریقے سے محترمہ بینظیر بھٹو کی کردار کشی کی جاتی تھی۔ اور ایک دن وہ پیلے کپڑے پہن کے آ گئیں تو ان کے بارے میں نازیبا گفتگو قومی اسمبلی کے اندر کی گئی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں۔ تو یہ اس لیے یہ کسی کے بارے میں ان کی سیاست میں کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کل رانا ثناء اللہ صاحب آئے اور انہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی، کھل کر مذمت کی، جو گندے انڈے پھینکے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب وہ آئے اور وہ بھی انہوں نے بھی اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ، انڈا مارنا شرمناک، گھٹیا پن، بازاری حرکت کے سوا کچھ نہیں، اور ہر سطح پر اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی، مذمت اور اس کے خلاف مزاحمت لازم ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی اس بخش کے بغیر یہ بالکل ایک لعنتی حرکت کی گئی ہے، اور جس نے بھی کی ہے کسی قسم کا کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، یعنی کہ حالانکہ وہ بہت سخت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ادروائز انہوں نے کہا جی عمران خان کی سیاست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بہت ہمارے اختلافات ہیں، لیکن علیمہ خان پہ جو انڈے پھینکے گئے یہ درست نہیں تھا۔ این اسی وقت طلال چودھری صاحب اس گھٹیا حرکت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، بلکہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے، اور خواجہ آصف صاحب اس کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اور ہمارے اسی طریقے سے ہمارے جو دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، وہ بھی اف بٹس لگاتے ہیں کہ وہ فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، جی فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، فلاں وقت میں یہ ہوا تھا۔ تو
علیمہ خان صاحبہ، حقیقت یہ ہے کہ علیمہ خان نے ایک بات ثابت کر دی، اور وہ یہ کہ وہ واقعتاً ایک نڈر قسم کی بہن ہے، نڈر قسم کی خاتون ہے، اور وہ نہیں ڈرتی، اور وہ عمران خان کا پیغام منون کوئی اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہ ان کی آواز عمران خان کے پیغام کو عین اسی انداز میں سامنے لے آئے۔ تو اس لیے یہ کہنا آسان ہے کہ جی ایچ کیو کے کچھ ہی فاصلے پر اڈیالہ جیل کے سامنے عمران خان کا پیغام دیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ سب کچھ جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، تو وہ یہ ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، اس لیے ان کو جیل میں بھی ڈال کے دیکھ لیا، ان کے بیٹوں کو اٹھا کر دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور اسی لیے کل پھر ان کو انڈے پڑوائے گئے، اور یہ سچویشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کے اندر اور صحافیوں میں بھی دو دھڑے نظر آئے ہمیں، اور بہت کھل کر بہت سارے لوگوں نے اس ذلیل حرکت کی جو ہے وہ کی۔ یہ میرے سامنے آ گئے ہیں طلال جوہری صاحب، کہتے ہیں حکومت کو یا ادارے کو ایسی چھوٹی حرکت کرنے کی کیا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں، پولیس نے انڈے مارنے والی لڑکیوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ساری گاڑی کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی، اور اب وہ نکل آیا ہے جی حجام، یعنی کہ حجام کی گاڑی، انہوں نے کہا جی میں نے تو صرف رینٹ پہ دی تھی گاڑی، اس کے علاوہ تو میرا کوئی رول نہیں ہے۔ اور کل انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہ جس طریقے سے پھر اس کو ریسکیو کیا گیا ان حملہ آور خواتین کو، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس لیے جناب یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ رینٹ کار کے مالک نے کہا کہ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے واقعے میں جو گاڑی استعمال ہوئی وہ گاڑی فیصل قیوم نامی حجام نے رینٹ پر لی، میرا واقعے سے کوئی تعلق نہیں، میری گاڑی صرف رینٹ پر لی گئی تھی، یہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اور اب آگے بڑھیں تو ریاست اور سیاست دونوں کی کامیابی صرف اس وقت ممکن ہے جب سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے، مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے، کیونکہ آج 12 ربیع الاول بھی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کو یہ سوچنا چاہیے کہ 6 ستمبر یوم دفاع بھرپور طریقے سے منایا جاتا تھا، یوم آزادی بھرپور طریقے سے منائی جاتی تھی، یوم پاکستان بھرپور طریقے سے منایا جاتا تھا، اور لوگ پریڈ دیکھتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے، ہماری مسلح افواج کو، جوانوں کو، شہیدوں کو، افسروں کو، سب کو تو سیلوٹ کرتے تھے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اور ضرور جھانکنا چاہیے، اور خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ وہ کون سی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ فاصلے بڑھ گئے ہیں، اور اب اس کی وجہ یہ کہ آپ غلط سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور پاکستان کے عوام سے دور ہو گئے ہیں، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہر دو صورتوں میں جی 2 حصوں میں اس وقت تقسیم ہے، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب نہ رہے اور جنرل عاصم منیر صاحب چلے گئے، جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو گئے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہماری پالیٹکس کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے ہم پورا انحصار کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب پہ، اور جنرل عاصم منیر صاحب پورا انحصار کر رہے ہیں ہمارے پہ، اور اگر یہ کولیشن برقرار نہ رہی اور یہ کام آگے بڑھ نہ سکا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جنرل عاصم منیر صاحب نے آج ہیں کل نہیں ہے، انہوں نے تو ریٹائر ہونا ہی ہونا ہے، اور ابھی ایکسٹینشن کے سلسلے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری معاملات ہیں، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا وہ مسلم لیگ نواز کا وہ دھڑا جو کہ جیلوں سے بھگت کے آیا ہے، مار کھائی ہے، سب کچھ کیا ہے، اور جن کا کیریئر ہے، کیونکہ بہت سارے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کیوں مسلم لیگ نواز چھوڑے تھے؟ انہوں نے اس لیے چھوڑی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی پالیٹکس اور ان کی قیادت میں وہ چلنا، انہوں نے کہا جی یہ میرے لیے باعث شرم ہوگا کہ میں مریم صاحبہ کی لیڈرشپ کو آگے لے کر چلوں اور ان کی لیڈرشپ میں آگے اپنی پالیٹکس کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری چودھری نثار علی صاحب کیوں چھوڑا تھا؟ وہ بھی اس لیے چھوڑا تھا کہ مریم صاحبہ کی لیڈرشپ میں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں، اور اب یہ آوازیں اور بھی موجود ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسی تمام معتبر آوازیں کل کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہ کر وہ کام کریں، کیونکہ انہیں یہ سوٹ نہیں کر رہا۔ مریم صاحبہ کی پالیٹکس، اس میں غلاظت بھی ہے، اور اس میں انتقام بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، اور دوسرا ایک نیریٹو بنایا گیا تھا ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دو کے بجائے انہوں نے بوٹ کو عزت دینے کی انتہا کر دی،
اور اب ان کے پیچھے کوئی ایسا نہیں رہ گیا قدم کہ جس کے بعد اب وہ باہر دوبارہ سے نکل سکیں، یہ کہہ کر کے جناب ہم ووٹ کو عزت دیتے ہیں. ووٹ کو عزت تو بہہ گیا، غرق ہو گیا ہے وہ پانیوں میں، یہ جو سیلاب آیا ہوا اس میں بھی بہہ گیا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے، مسلم لیگ نواز کی اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ان کے یہ مریم صاحبہ کی جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں نا جی، یہ ساری کی ساری 2 نمبر، اور ایک فوٹو شوٹ کیا جاتا ہے، ایک مخصوص سا کارنر لیا جاتا ہے، جعلی ریلیف کیمپ بنائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ ڈپٹی کمشنر حضرات جو ہیں وہ بیچارے کرتے ہیں، اور وہ جلدی جلدی فلم بنائی، آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹے کا ایونٹ کیا، اس کے بعد ختم. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدایات ہیں انٹیلیجنس اداروں کی کہ مریم صاحبہ کے لیے کہ آپ نے عوام میں نہیں جانا، کیونکہ عوام میں غصہ بہت ہے، نفرت بہت ہے، اور اس لیے آپ یہ حرکتیں عوام کے سامنے آپ نہ جائیے گا. اس لیے وہ نہیں جا رہے ہیں عوام کے سامنے، اور کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی وزیر بھی، مسلم لیگ نواز کا کوئی وزیر، کوئی وفاقی وزیر، کوئی صوبائی وزیر، کوئی رکن قومی اسمبلی، کیا کہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام میں وہ یہ سارے کام کر رہا، متاثرین؟ کچھ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ سر گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہے. کل مجھے ایک صاحب ملے، اور اچھے تھے، خوش اخلاق تھے، اپنی فیملی کے ساتھ تھے. وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا جی میں مسلم لیگ نواز کا ہوں. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے جناب، گپ شپ لگاتے ہیں. تو گپ شپ لگائی تو کافی گپ شپ ہوتی رہی. تو انہوں نے کہا ذرا آپ تھوڑا سا آپ بھی بہت زیادہ، آپ کا سٹانس بہت سخت ہے، تو آپ ذرا تھوڑا سا یہ کریں، بس مکا کریں اور کمپرومائز کریں اور بس نکلیں. تو میں نے کہا کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ صرف اس لیے تو نہیں بیٹھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ اپنی لڑائی تو نہیں لڑ رہا، اور اس کو بھی بہت آفرز ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن وہ تو آپ لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اور اس وقت جو مزاحمت چل رہی ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہے. ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، ہمارا تو ہم تو اپنے گھر بار چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اور اپنے گھروں سے بہت دور بیٹھے ہیں، اور اس لیے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں تو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن کیا یہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو ہم درست کہنا شروع کر دیں؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے جو غلط ہے اس کو جب تک آپ غلط نہیں کہیں گے، اس کو احساس دلانا پڑے گا کہ آپ غلط ہیں، اور آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پر جھوٹے مقدمات، سزائیں، جوڈیشری کو مسمار کر کے، اداروں کو مسمار کر کے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو سچ صحیح کہنا شروع کر دیں. تو لہٰذا تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ان کے پاس طاقت ہے، اور جنرل صاحب تو اس طرح نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا کہ جنرل ایوب بھی تھے، ان کے پاس بھی طاقت تھی، یحییٰ خان بھی تھا، اس کے پاس بھی طاقت تھی، ضیاء صاحب بھی تھے، اور مشرف صاحب بھی تھے. تو میں نے کہا ڈکٹیٹر نے تو چلے جانا ہے، اور ڈکٹیٹر کبھی بھی ڈائلاگ نہیں کرتا. ڈکٹیٹر اس لیے نہیں آتا کہ میرے ساتھ ڈائلاگ کرو، ڈکٹیٹر تو آتا ہی مسلط ہونے کے لیے. اسے یوزرپر کہتے ہیں، غاصب کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہی جب یوزرپر ہیں تو ہے ہی غاصب، تو وہ ہے ہی ڈکٹیٹر. تو وہ تو ڈائلاگ کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ مذاکرہ تھوڑی کرے گا، وہ تو سب کچھ سمیٹنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ سمیٹا جا رہا ہے، اور سمیٹتے وہ جو ہے وہ اس کی وہ کہتے ہیں نا اپنے پاؤں چادر کے مطابق پھیلانے چاہیے. تو وہ جب پاؤں جو ہیں وہ چادر کے بجائے چادر سے ہٹ کے پھیلاتے ہیں تو وہ پھر نقصان ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے. تو ڈکٹیٹر کی جو پاور ہے وہ دن بدن ریڈیوس ہوتی ہے، بڑھ نہیں رہی ہوتی، ریڈیوس ہو رہی ہوتی.